الرحیم بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تسبیحات، تکبیرات، تحلیلات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات کے لیے ہیں، جو اکیلا ہی اس ساری کائنات کے نظام کو بنانے والا ہے اور چلانے والا ہے، جو اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے حقوق اختیارات میں اور اپنی عبادت میں اکیلا ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں امام الانبیاء، امام کائنات، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ اور طاہرہ پر۔ حضرات، پچھلے خطبہ جمعہ میں انسان کی زندگی کی مقصدیت کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں گوش گزار کی تھیں۔ اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے چند باتیں انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ سورہ غاشیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، کہ اے لوگوں تم دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ جو آخرت کی زندگی ہے وہ خیر والی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ خیر وابقی، وہ خیر والی بھی ہے، بہتر بھی ہے، اور ابقا ہمیشہ رہنے والی ہے، باقی رہنے والی ہے۔ تؤثرون، یہ جو لفظ ہے یہ ایثار سے بنا ہے۔ ایثار کہتے ہیں کسی کو دوسرے پر ترجیح دینا۔ جس طرح آپ کے پاس کھانا ہو، آپ کو بھوک بھی ہو، اور کوئی ایسا بندہ آپ کے پاس آ جاتا ہے سوال کرنے والا کہ وہ بھی بھوکا ہے، آپ سے سوال کرتا ہے، آپ اپنی بھوک پر اس کی بھوک کو ترجیح دیتے ہوئے اپنا کھانا اس کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، اس کو ایثار کہا جاتا ہے۔ آپ کے پاس کپڑا ہے، آپ کو ضرورت ہے، لیکن کوئی سوال کرنے والا آ جاتا ہے، آپ اپنا کپڑا اس کو دے دیتے ہیں، یہ ایثار ہے۔ تو گویا اپنی ذات پر، اپنی خواہشات پر دوسروں کو ترجیح دی جائے، اس کو ایثار کہا جاتا ہے، ترجیح دینا۔ اور یہی لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، تم ترجیح دیتے ہو، تم زیادہ محبوب رکھتے ہو، زیادہ پسند کرتے ہو دنیا کی زندگی کو، اور اللہ فرماتے ہیں کہ حقیقی زندگی خیر والی اور بقا والی وہ تو آخرت کی زندگی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت اس آیت مبارکہ میں بیان فرمائی ہے، اور فطرت کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بھی بیان فرما دیا ہے کہ کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، دنیا کی ہی زندگی کو سارا کچھ نہ سمجھ لینا، حقیقی زندگی، دائمی زندگی وہ تو آخرت کی زندگی ہے، لہٰذا اس زندگی کو ترجیح دو، آخرت کی زندگی کو ترجیح دو، اس کے لیے تگو دو، محنت کوشش کرو، ساری توانائیاں صرف دنیا کے لیے ان کو ضائع مت کر دینا، بلکہ آخرت کی فکر کرو، آخرت کی تیاری کرو، اس زندگی کی تیاری کرو جو خیر والی ہے اور جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ حضرات، اسی طرح کا مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما هذه الحیات الدنیا الا لہو و لعب، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی یہ تو لہو اور لعب ہے۔ لہو اور لعب کھیل اور تماشا ہے، اور لہو اور لعب میں فرق ہے۔ لعب کہتے ہیں اگر کوئی بچہ اس کو کھلونے دے دیے جائے، بچہ ان کھلونوں کے ساتھ کھیلتا ہے، لیکن اس کھیل میں اگر بچے کی نفسیات، اس کی خواہشات اور اس کی شہوات شامل نہ ہو، اس کو لعب کہا جاتا ہے۔ ایسا کھیل جس میں شہوت نہ ہو اس کو لعب کہا جاتا ہے، اور لہو کہتے ہیں ایسا کھیل جس کے اندر شہوات بھی شامل ہو جائیں اس کو لہو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو لہو اور لعب قرار دیا ہے۔
کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، اور یہ دنیا میں کسی کا مالدار ہونا، کسی کا غریب ہونا، کسی کا کسی عہدے پر بڑا جمان ہونا اور کسی کا بادشاہ بن جانا، کسی کا غلام بن جانا، یہ سارے کا سارا کھیل اور تماشا ہے۔ جیسے ہی موت آئے گی یہ کھیل اور تماشا ختم ہو جائے گا۔ دنیا کا بادشاہ حقیقی بادشاہ نہیں ہے، جیسے ہی مرے گا اس کے ساتھ وہی معاملات کیے جائیں گے جو ایک غلام کے مرنے پر کیے جاتے ہیں۔ وہ دنیا کا کھیل ختم، دنیا کا تماشا ختم، دنیا کی بادشاہی ختم، وہ اختیارات جاتے رہے، وہ دنیا کی ملکیت، وہ ملکوں کا بادشاہ ہونا، وہ سب جاتا رہا۔ مرنے کے بعد اب ایک غلام کے ساتھ جو معاملات کیے جاتے ہیں وہی ایک بادشاہ کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ کپڑے پھاڑ دیے جائیں گے، جسم ننگا کر کے غسل دیا جائے گا اور سفید چادروں میں کفنا کر کے مٹی کے حوالے کر دیا جائے گا۔ مرنے والا بادشاہ ہو، مرنے والا غلام ہو، یہی سلوک ان کے ساتھ کیا جائے گا۔ تو یہ دنیا کی زندگی اللہ فرماتے ہیں کھیل اور تماشا ہے، اس میں نہ کھو جانا، دنیا کی زندگی میں غرق نہ ہو جانا، آخرت کو فراموش مت کر دینا۔ یہ دنیا کی زندگی بڑی قلیل زندگی ہے، یہ کھیل ہے، یہ تماشا ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو آخرت کی زندگی ہے، لَهِيَ الْحَيَوَانُ، ہمیشہ کی زندگی، خیر والی زندگی، وہ تو آخرت کی زندگی ہے۔ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانو، اگر تم اس چیز کی معرفت حاصل کرو، تم جان لو، پہچان لو، تو حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ تو حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مضمون قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر بیان فرمایا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، دنیا کی زندگی قلیل ہے، دنیا کی زندگی اس کی اللہ کی نظروں میں کوئی حیثیت نہیں، کوئی اہمیت نہیں، کوئی اوقات نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اپنا نافرمانوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کے نافرمان، اللہ کے باغی، اللہ کے سرکش، اللہ کے وجود کا انکار کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دن رات شرک کے ذریعے گالیاں بکنے والے، یہ سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو دنیا وافر مقدار میں عطا فرما دیتا ہے، جسے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں اس دنیا کی کوئی حیثیت، کوئی وقت، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قدر و قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ پینے کے لیے عطا نہ کرتا۔ اللہ کی نظروں میں اس دنیا کی، دنیا کے مال و متاع کی، دنیا کے عہدوں کی، دنیا کے اختیارات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو حیثیت ہے وہ تقویٰ کی ہے، اللہ کی عبادت کی ہے، اللہ کے ساتھ محبت، اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کے ساتھ انسان کا قلبی تعلق ہونا، اللہ کے سامنے پیشانی کو جھکا دینا، اللہ کے سامنے رکوع و سجود کرنا، اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا، اللہ کے لیے روزہ رکھ کر کے بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے مال خرچ کرتے ہوئے اپنا وقت نکالنا، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا کرنا، جو نیکی کے کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے ان تمام کاموں کو بجا لانا، اس چیز کی اللہ کی نظروں میں اہمیت ہے، قدر ہے، وقت ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ان چیزوں کی نہ کوئی حیثیت ہے، نہ وقت ہے، نہ اہمیت ہے۔ تو حضرات، ہم لوگ کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ کس چیز کے پیچھے لگ کر کے ہم نے اللہ کو فراموش کر دیا، اللہ کے دین کو فراموش کر دیا، اللہ کے احکامات سے صرف نظر کر لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سے، اللہ کے نبی کی زندگی سے ہم نے اپنی نظروں کو پھیر لیا۔ ہم نے کیا سوچ کر کے یہ ظلم کیا؟ حضرات، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ حقدار کو اس کا حق نہ دیا جائے، اسی کو ظلم کہا جاتا ہے۔ اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے ہم کو نوازا، اور بدلے میں اللہ رب العزت کیا چاہتے تھے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ جب ہم عبادت نہیں کریں گے، اللہ کے سامنے رکوع و سجود نہیں کریں گے، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، اللہ رب العزت کے احکامات کی بجا آوری نہیں کریں گے، یہ ظلم ہوگا، اور ظلم اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرماتے۔ تو حضرات،
دنیا کی زندگی کو ہی اپنا سارا کچھ نہ سمجھ لیا جائے، اس کو ہم اور غم نہ بنا لیا جائے، بلکہ حقیقی زندگی کے لیے توجہ کی جائے، کوشش اور محنت کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کے ایک بازار سے گزرے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت، جابر بن عبداللہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں مدینے کا ایک بازار تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام تھے، راستے میں چلتے ہوئے کیا دیکھا؟ ایک میمنہ، بھیڑ کا چھوٹا سا بچہ مرا ہوا پڑا تھا، کان اس کے کٹے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک جاتے ہیں، صحابہ کرام بھی رک جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کان سے اس میمنے کو اٹھا کر کے بلند کیا اور کہا، اے میرے صحابہ، تم میں سے کون آدمی ہے جو 1 درہم کے عوض اس کو خریدے گا؟ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے نبی، یہ ایسی فضول چیز ہے، ایسی ناکارہ چیز ہے، اس سے تو کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں، ہم کسی قیمت پر اس مرے ہوئے کٹے کانوں والے میمنے کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، اے میرے صحابہ، یہ دنیا کی زندگی جس کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں، اللہ کی نظروں میں اس مرے ہوئے کٹے کانوں والے میمنے سے بھی زیادہ حقیر ہے، بدتر ہے۔ اللہ کی نظروں میں اس دنیا کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے، بلکہ اس سے بھی کم اہمیت اور کم حیثیت ہے جو اس کٹے ہوئے کانوں والے میمنے کی حیثیت ہے۔ تم اس کو نہیں لینا چاہتے، کسی قیمت پر اس کو قبول نہیں کرنا چاہتے، تو وہ چیز، وہ دنیا جس کی اللہ کی نظروں میں کوئی وقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، اس کے پیچھے اپنی جوانی کو کھپا دینا، اپنی توانائیوں کو ضائع کر دینا، اپنے شب و روز کو برباد کر دینا، اللہ سے غافل ہو کر اللہ رب العزت کی عبادت سے منہ موڑ کر کے، حضرات یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے، بڑے خسارے کا سودا ہے، بڑے خسارے کا سودا ہے۔ لہذا دنیا کو اتنی ہی اہمیت دی جائے جتنی اس کی اہمیت بنتی ہے۔ اللہ رب العزت جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، اس نے یہ گلہ کیا ہے قرآن مجید میں، وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، لوگوں نے اللہ رب العزت کی اس طرح قدر نہیں کی جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اللہ رب العزت کتنی شانوں والے ہیں، کتنی عظمت والے ہیں، ہم نے نہیں پہچانا اللہ کی رب العزت کی جو عظیم ہستی ہے، اس کی معرفت، اللہ رب العزت کتنے عظمتوں والے ہیں، اللہ رب العزت کتنی قوتوں والے ہیں، اللہ رب العزت کے کیسے کیسے لشکر ہیں، ہم لوگوں نے نہیں جانا۔ اللہ نے گلہ کیا ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ آدم کے اولاد نے، آدم کے بیٹے نے، آدم کی بیٹی نے میری اس طرح قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا۔ حضرات، میں اپنی زندگی کا جائزہ لوں، آپ بھی اپنی زندگی کا محاسبہ کیجئے اور سوچئے، ہمارے 24 گھنٹے، 12 گھنٹے کا دن، 12 گھنٹے کی رات، ہمارے ان 24 گھنٹوں میں سے کتنا وقت ہے جو ہم اللہ رب العزت کے لیے نکالتے ہیں؟ کتنا وقت ہے؟ اللہ رب العزت نے ہمیں جو جوانی دی ہے، جو طاقت اور قوت دی ہے، اس کو اللہ رب العزت کے دین کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے ہم کتنا صرف کرتے ہیں؟ غور و فکر کیجئے، جواب آپ کو مل جائے گا کہ اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہم پر بھی صادق آتا ہے کہ ہم نے بھی اللہ کی قدر جیسی کرنی چاہیے تھی، ویسے اللہ کی قدر نہیں کی۔ تو حضرات، دنیا کی زندگی اس کو قلیل جانیے، حقیر جانیے، اس کو وہ حیثیت، وہ اہمیت نہ دی جائے جو آخرت کی زندگی کی حیثیت اور اہمیت ہے۔ ایک شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں دنیا کا نقشہ کھینچا، کہتا ہے، دنیا جس کو کہتے ہیں جادو کا کھلونا ہے، مل جائے تو مٹی ہے، کھو جائے تو سونا ہے۔ ہماری یہ حیثیت اور انسان کی یہی فطرت ہے، جب تک ہاتھوں میں ہے مٹی ہے، آج آپ کے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور جب کھو جاتی ہے، دور ہو، انسان کو دنیا نہ ملی ہوئی ہو، تب سونا محسوس ہوتی ہے کہ سارا کچھ یہی ہے، انسان سارا کچھ دنیا کو سمجھتا ہے، اور جب دنیا مل جاتی ہے پھر پتہ چلتا ہے یہ تو کوڑے کا ڈھیر ہے۔ حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے،
فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی آدمی کسی سمندر میں اپنی انگلی کو ڈبوئے، انگلی ڈبو کر نکال لے، یہ جو آپ کی انگلی پر سمندر کے پانی میں سے ایک دو قطرے لگے ہیں یہ دنیا ہے، اور اس کے مقابلے میں سارا سمندر جس کی کوئی انتہا نہیں، جس کا کوئی کنارہ نہیں، جس کا کوئی اختتام نہیں، وہ آخرت ہے۔ حضرات ہم اس ایک قطرے کے پیچھے پڑ گئے، ہم نے اسی کو سارا کچھ جان لیا، ہم نے اسی کو سارا کچھ سمجھ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ ایک انگلی، گیلی انگلی، یہ دنیا ہے اور باقی سارے کا سارا سمندر یہ آخرت ہے۔ حضرات سمندر تو بہت بڑا ہے، گھر میں جائیے، ایک جگ میں پانی لیجئے، اس جگ میں اپنی انگلی کو ڈبو کر نکالیے، تجربہ کر کے دیکھیے کہ آپ کی اس ڈبوئے جانے والی انگلی کے بعد اس جگ میں پانی کی کتنی کمی واقع ہوتی ہے، اور آپ نے اپنی انگلی کے ساتھ کتنا پانی اٹھایا ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اور حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے، کوڑے کا ایک ڈھیر وہاں پہ لگا ہوا تھا، کوڑا پڑا ہوا تھا، جیسے ہمارے گلی محلوں میں کوڑا بن جاتا ہے، لوگ ایک جگہ پر کچرا پھینکنا شروع کرتے ہیں، وہ روڑی بن جاتی ہے، کوڑا دان بن جاتا ہے، وہاں سے گزرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی دنیا کو پورے ساز و سامان کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہو وہ اس کوڑے کے، اس کچرے کے ڈھیر کو دیکھ لے۔ یہ دنیا ہے، یہ وہی دنیا ہے جس کے لیے بائی بائی کا گلا کاٹ دیتا ہے، چچا تائے دشمن بن جاتے ہیں، رشتہ داروں میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، خونی رشتہ دار اپنا ہی خون بہانا شروع کر دیتے ہیں، اور آخر کار یہ دنیا سمٹ کر کوڑے کا ڈھیر بن جاتی ہے۔ حضرات آپ کھانا کھاتے ہیں، کیا آپ نے غور کیا یہ جو کھانا آپ کھاتے ہیں اس کا اختتام کیسا ہے؟ اس کا کیسا اختتام ہے؟ مہنگے سے مہنگا سامان خریدیے، بہترین سے بہترین جو پکانے والی اشیاء ہیں وہ خرید لیجئے، اور بہترین کسی کھانا پکانے والے سے پیسے دے کر کے کھانا پکوائیے، انتہائی عمدہ اور شاندار کھانا تیار کروانے کے بعد اس کو کھائیے۔ کھانے کے بعد جو کھانا بچ جائے گا اگر نہ کھایا گیا وہ خراب ہو جائے گا، آپ اس کھانے کو اٹھا کر کے روڑی پر پھینک دیں گے، کسی کام کا نہیں رہا، اور جو آپ نے کھا لیا اس میں سے کچھ اس کھانے کا حصہ اللہ کی رحمت کے ساتھ آپ کے جسم کا حصہ بن جائے گا، اور بقیہ کھانا فضلے کی شکل میں آپ کے جسم سے خارج ہو جائے گا۔ حضرات یہ ہے وہ کھانا، یہ ہے اس کا اختتام جس کے لیے آج بائی بائی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے انجام پر تو غور کیا جائے، کھانے کا انجام کیا ہے؟ یہ کوڑا، یہ کوڑے دان۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جس نے دنیا ساز و سامان کے ساتھ دیکھنی ہو اس کوڑے کو دیکھ لے۔ اور حضرات کپڑے، مہنگے سے مہنگا کپڑا لیجئے، کسی اچھے برانڈ کا کپڑا لے کر بہترین درزی سے سلوا کر زیب تن کیجئے۔ حضرات 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال آخر کار یہ کپڑا بوسیدہ ہو جائے گا۔